احترام قابل صدر احترام بزرگوں بھائیو عزیزوں، حج کے مہینے چل رہے ہیں اور حجاج کرام الحمدللہ پوری دنیا سے بیت اللہ کی طرف رواں ہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں جو بنیادی طور پر یادگار ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حج میں دیکھا جائے، عمرے میں دیکھا جائے، قربانی میں دیکھا جائے، طواف میں دیکھا جائے، صفا مروہ کی سعی میں دیکھا جائے، منا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران دیکھا جائے، یہ سارے ارکان کی ابتدا بنیاد ڈالنے والے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اتنے بڑے جلیل القدر نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ موٹی موٹی معلومات ہونی چاہیے۔ ایک نبی ہیں اور نبیوں کے باپ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر فرمایا ہے اور شاندار الفاظ میں فرمایا ہے۔ سلام علی ابراہیم، اللہ جل جلالہ سلام فرما رہے ہیں اور اعزاز دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا کارنامہ دیا ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں سے سلامتی اتر رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو بڑا کارنامہ دے، بڑی قربانی دے، لوگ اسے سلوٹ کرتے ہیں، یار بڑا آدمی ہے، بڑا کام کیا ہے اور بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انسان کو سلوٹ کرے عزیزو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین پاک کلام میں فرمائے سلام علی ابراہیم، بتائیے کیسی زندگی گزاری ہوگی؟ بڑے توحید والے، حق بات کرنا۔ یورپ کی دنیا میں ہم جائیں گے جہاں کفر ہی کفر ہے، ہمیں 2 رکعت نفل فرض پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور جہاں ماحول غیر ہو، ہماری مستورات کو برقع عبایا پہننے میں شرم فیل ہوتی ہے۔ سب بغیر عبایا کے میں عبایا میں چل رہی ہوں۔ جہاں اسلامی حلیے لے کر چلنا ایک امتحان ہو، وہاں بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں۔ ماحول میں حلیہ صحیح رکھنا، ماحول میں نماز پڑھنا، ماحول میں روزے رکھنا، ماحول میں تلاوت کرنا، ماحول میں نیک بن کے رہنا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ جہاں سب غیر ہوں، سب کی نگاہیں انسان کی طرف اٹھ رہی ہوں، سب کی زبان طعن و تشنیع پہ آ رہی ہو، اور انسان ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ کمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں آنکھ کھول رہے ہیں وہاں تو کفر ہی کفر ہے۔ کفر کے ایمانوں میں، کفر کی وادیوں میں، کفر کی دنیا میں جا کر نغمہ توحید بلند کرنا، نعرے تکبیر لگانا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا، یہ کوئی مرد قلندر ہی کر سکتا ہے عزیزو۔ ایمان کی شمع سینے کے اندر مضبوط طریقے سے جلانے والا ہی کر سکتا ہے، کمزور ایمان والا، نام کا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ بڑے عظیم وحی، توحید کا اعلان کرنے والے، توحید کا کلمہ بلند کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمرود بادشاہ ہے، کافر ظالم بادشاہ ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے، اور کافر بادشاہ کے سامنے بڑے بڑے نجومی جو ستاروں کو دیکھ کر دنیا کے حالات بتاتے ہیں، آج بھی ہیں۔ ہماری شریعت نے منع کیا ہے ستاروں والوں کے پاس جانا، ستاروں کی گردش کو دیکھ کر جو بتایا جائے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، مگر کافر ہیں
نجومی لوگ نمرود بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا آج یہ نجوم کے علم رکھنے والے، ستاروں کی معلومات جاننے والے بڑے پریشان ہیں۔ نمرود نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ نجوم نے کہا سردار سر بات یہ ہے، ہمارا علم نجوم بڑا خطرناک فیصلہ بتا رہا ہے۔ ہمارا علم، ہمارا ہنر، ہمارا کمال آپ کی حکومت کا زوال بتا رہا ہے۔ نمرود چونک گیا۔ صدیوں حکومت کرنے والے، 1700 سال تک تاریخ میں لکھا ہے نمرود کی حکومت تھی۔ کہنے لگا میں بادشاہ پوری دنیا کا، مجھ سے آج تک کسی نے ٹکر نہیں لی، کوئی میرے مقابلے میں آ نہیں سکا، کون ہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، سوال کا ذریعہ بنے گا؟ نجومی نے کہا، علم نجوم رکھنے والوں نے کہا سر ہم نے دیکھا ہے ایک بچہ آنے والا ہے دنیا میں، وہ آپ کی حکومت کے لیے، آپ کی بادشاہت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی انہی دنوں میں وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آنے والا ہے۔ بادشاہ ہو، طاقت ہو، غرور ہو، فوج ہو، لشکر ہو، صدیاں جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہو، اس نے اعلان جاری کر دیا، سرکاری اعلان ہوا، پوری دنیا میں ازدواجی زندگی چلانے والوں کو الگ کر دیا گیا، مرد الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں، تاکہ کوئی بچہ بھی دنیا میں آ نہ سکے۔ سرکاری اعلان کے مطابق فوج حرکت میں آئی، مردوں کو الگ کر دیا، بیویوں کو الگ کر دیا، شوہروں کو الگ کر دیا، نظام چلایا، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر جہاں عزیزو اللہ کا علم ہے، وہاں انسان کا علم کوئی کام نہیں کرتا۔ آج بھی فیملی پلاننگ کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں، یہ کر دو تو بچے نہیں ہوں گے، یہاں سے یوں کر دو تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی کر دو، جس روح نے دنیا میں آنا ہے وہ تمہاری تدابیر کو فیل کر کے دنیا میں آ کر کے بادشاہ ہو سخت آرڈر جاری کر دیا۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بچہ وجود میں آئے؟ مگر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ اپنا فیصلہ جاری کرتے ہیں، انسان اپنا حکم لاگو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بچے کو وجود دینا تھا، دنیا میں لانا تھا، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کے نوکر، چوکیدار، سیکورٹی گارڈ ہے حاضر، باہر آرڈر جاری کر دیا، اپنے گھر کی خبر ہی نہیں ہے۔ گھر نمرود بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہے، آذر کے گھر پیدا ہوگا۔ 3-4 دن گزرے، نمرود نے کہا بتاؤ نجومیوں کو بلاؤ، علم کیا کہتا ہے؟ نجومی آئے، سر وہ تو بچہ وجود میں ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ ارے وہ کیسے آیا؟ سر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، مگر ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا۔ خیر بادشاہ ہو آرڈر جاری کر دیا، انسانیت کا جو بچہ دنیا میں آئے گا اسے جینے رہنے کا حق نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے ذبح کر دیا جائے، دبا دیا جائے، مار دیا جائے۔ 1,00,000 انسانیت کا قتل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، ولادت کا وقت ہے، پتہ ہے سرکاری اعلان ہے، بچے کو دبانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ ولادت کے وقت ماں نے قربانی یہ دی، بیابانوں میں چلی گئی، پہاڑوں میں، صحراؤں میں چلی گئی۔ بچہ دنیا میں آیا ہے، اب اگر ماں وہی رہے بچے کے پاس تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ خاتون غائب ہے، لگتا ہے یہیں سے اولاد ہونی ہے۔ بچہ دنیا میں آیا ہے، ماں جنگلوں میں چھوڑ کر کے دوبارہ اپنے گھر آئی ہے، اللہ کے حوالے کر کے اللہ نے اس بچے کو نمرود کے گھر میں وجود دیا، وہیں سے دنیا کے اندر بھیجا۔ اب پالنا بھی تو اللہ نے، اماں تو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئی، ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے،
اب بھی ماں باپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اتارا ہے، حکم دیا اس کے منہ کے اندر 2 انگلیاں رکھی جائیں۔ وہ بچہ فرشتے کے 2 انگلیوں کو چوستا ہے، ایک انگلی سے شہد اور ایک انگلی سے دودھ، یوں پورا ہفتہ بچے کو خوراک ملتی ہے۔ اماں ہر ہفتے جا کر بچے کو دیکھتی ہے، دن بدن بچہ بڑھ رہا ہے، بچہ خوبصورت ہو رہا ہے، خوراک کہاں سے آ رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے، اماں کو خبر ہے نہیں۔ 7 سال پورے ہو گئے، بچہ غار میں پڑ رہا ہے، بادشاہ کو خبر ہی کوئی نہیں۔ عزیزو یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، رزق کہاں سے آئے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، حالات کہاں سے چلیں گے۔ اگر یقین کامل ہو اللہ وہاں سے دیتے ہیں من حیث لا یحتسب، جہاں تمہارا خیال نہیں جائے گا وہیں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی۔ انگلی سے رزق آتا ہے، شہد یہاں سے آتا ہے، دودھ انگلی سے آتا ہے، مگر اللہ تو قادر ہیں، چشمے جاری کر دیے، بچہ پڑھ رہے پھول رہے بڑھ رہے۔ جب بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 سال کے ہوئے، خطرہ ٹل کے اماں کے ساتھ آ گئے۔ بچے ہیں، ماں باپ اور پورا ماحول شرک کا ہے، کفر کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں سے کہنے لگے، یا امی، اے میری ماں جی، من ربکی، آپ بتائیں گے آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا ہمارا رب، میرا رب تو آپ کا ابا ہے آزر، وہ پلاتا ہے کھلاتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال وہی رکھتے ہیں، رب تو اسی کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، کہنے لگے ابا یہ بتائیں میرا ابا کا رب کون ہے؟ کہنے لگی اماں، بیٹا آپ کے دادا، انہی نے ان کو پالا پوسا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، وہی تو ان کے رب ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اماں، کوئی بندہ کسی بندے کا رب نہیں ہوتا، رب کوئی اور ذات ہو سکتی ہے۔ اپنے ماحول کو سمجھانے کے لیے فوراً کہتے اللہ ہے، خود کچھ نہیں کر سکتے، دنیا مخالفت کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ حکمت بصیرت کے ساتھ انسانیت کو سمجھانے کے لیے، رات کب اندھیرا ہے، لائٹ بلب روشنی کچھ نہیں، 7واں پارہ ہے، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گپ اندھیرے میں آسمان میں ستارے دیکھے، چمک رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ستارہ ہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، اس نے پورے اندھیرے کو روشن کیا ہوا ہے، لگتا ہے یہی تو ہمارا رب ہے۔ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ رب ہو سکتا ہے نہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جب ستارہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہوا، لوگوں کو بتانے لگے جو آئے اور چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، چاند کو دیکھا یہ رب ہے، گم اندھیری رات میں چاند چاندنی برسا رہا ہے، یہ رب ہے۔ جب چاند غائب ہوا کہنے لگے یہ رب نہیں ہو سکتا۔ سورج آیا آب و تاب کے ساتھ، دن بھر روشنی کو برسایا، دھوپ کو دنیا کو دکھایا، رات کو غروب ہو گیا، بتانے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اتنی بریء مما تشرکون، اے لوگو جس شرک کے اندر تم مبتلا ہو، میں تو یہ گیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو رب کی تلاش میں ہوں، میں رب کو ایک مانتا ہوں، ان بتوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ توحید کے ساتھ ایک نوجوان نے پرورش پائی ہے جہاں سب کفر ہے، سب شرک ہے۔ جب جوان ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا ابراہیم آپ جائیے نمرود بادشاہ کو دعوت دیجیے، نبوت مل گئی، نبی بن گئے۔ نمرود بادشاہ کو جا کر کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ او بادشاہ اور رعایا تم کیا کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان دے سکتے ہیں،
اف لکم، تف ہے تم پر، اف ہے تم پر، عقل نہیں رکھتے ہو؟ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ کس کو خدا بناتے ہو؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ جاؤ بھائی، یہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس سے آگ کی دھمکی دو، آگ جلا دو، آگ کے اندر ڈال دو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا نہیں سر ابھی صبر کیجئے، میں بات کرتا ہوں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے کچھ اور سمجھانا تھا۔ نبی تو نبی ہوتے ہیں۔ نمرود کو دعوت دی، کہا ایک خدا ہے، کہاں رہتا ہے؟ نمرود کہنے لگا کہ آسمانوں پہ میری رب کی رہائش ہے، ویسے تو سب جگہ ہے۔ نمرود نے کہا میں تیرے رب کا مقابلہ کرتا ہوں، نعوذ باللہ منہا۔ تیر برسائے، اللہ نے حکم دیا اس کے آنے والے تیروں کو خون میں تر کر کے واپس بھیجا جائے۔ جو تیر اوپر نمرود نے رب کی طرف بھیجے، خون کے تر ہونے کے ساتھ واپس گئے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا جا ابراہیم، میں نے تیرے رب کو نعوذ باللہ منہا قتل کر دیا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ تیرا رب تو آسمانوں میں نہیں ہے، مگر اس کی بھول ہے، رب تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا نعوذ باللہ من، آپ کا رب گیا، اب آپ کا کام تمام ہونا ہے، اب آپ کو بھی ختم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک چار دیواری کھڑی کر دی، لمبی لمبی دیواریں کھڑی کر دی، کھلے میدان میں ایک ہول ٹیپ جگہ بنائی، چھت خالی ہے، ہول ہے، چاروں طرف سے دیواریں ہیں، لکڑیوں سے اسے بھر دیا گیا، لمبی چوڑی آگ جلائی گئی، شعلے مارتی آگ ہے، 3-4 میل کے فاصلے اوپر پر۔ اس آگ کے اوپر کہیں جا کر پرندہ اگر اوپر سے اڑ رہا ہو، جل کے راکھ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں ڈالا گیا، شعلے مارتی آگ، ابراہیم علیہ السلام کو اندر ڈالا۔ نمرود نے سوچا یہ کہ آگ میں یہ جلا اور یہ ہو گیا راکھ، کام ختم، نہ ابراہیم رہے نہ ابراہیم کے رب رہے، نعوذ باللہ منہا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈلوانے کے بعد ایک بڑے لمبے ٹاور پہ چڑھ گیا، کہا یہ آگ اونچی ہے، یہاں سے دیکھتا ہوں اندر ابراہیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ تو جل کے راکھ ہو گیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا۔ جب آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے حکم فرمایا میرے فرشتوں آسمان کے دروازے سارے کھول دو، دیکھو نظارہ کرو، میرے خلیل آج میرے نام پہ امتحان دے رہا ہے، اور میرے نام پر میرے خلیل کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، دیکھو کیا کرے گا۔ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، کمال جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر، ان کے ایمان پر، ان کی عقیدت پر، ان کے اللہ کے ساتھ محبت پر۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ نبی ہیں، اٹھا کر آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اللہ سے درخواست کرنے لگے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت جبریل کہنے لگے اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، میں پورے فرشتوں کی فوج کے ساتھ جا کر انہیں بچانا چاہتا ہوں۔ جبریل آپ چاہتے ہیں چلیے جائیے، پوری فوج فرشتوں کی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آگ کے اندر آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے اے خلیل اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو، میں جبریل ہوں، ایک پر ماروں ساری آگ بجھ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم آگ سے فرمانے لگے جبریل ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ آپ خود آئے ہو یا رب العالمین نے بھیجا ہے؟ انسان ایسے موقع پہ چاہتے ہیں مجھے بچا لیا جائے، مجھے اٹھا لیا جائے، مجھے نکال لیا جائے، اور بتایا جا رہا ہے نہیں خود آئے ہو یا رب العالمین نے بھیجا ہے۔ فرمایا آئے تو خود ہیں، جاؤ جاؤ فرشتوں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جس نے مجھے آگ کے اندر ڈلوایا ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آئے، فرمانے لگے حضرت ابراہیم سے میں وہ فرشتہ ہوں جس کا کنٹرول بارشوں پر ہے، آپ چاہے موسلادھار بارش آئے گی، طوفانی بارش برسا کر اس آگ کو میں ٹھنڈی کر دوں گا۔ میکائیل یہ بتاؤ خود آئے ہو یا رب العالمین نے بھیجا ہے؟ نہیں مجھے تو رب العالمین نے بھیجا ہے، جاؤ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کو دیکھا، ان کے رب کے ساتھ تعلق کو دیکھا، میرے علاوہ کسی کی مدد کے محتاج نہیں اور میرے علاوہ کسی کی طرف ان کا دھیان جاتا نہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیات اللہ رب العالمین نے
براہ راست آسمانوں سے حکم نازل کر دیا بغیر کسی فرشتے کے، قلنا یا نار رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میں رب تجھے حکم کرتا ہوں، ہے دیکھنے میں آگ مگر ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ نمرود ٹاور پہ چڑھا ہے، مینار پہ آیا ہے، دیکھ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھنے سے آگ ہے، اندر تو گل و گلزار ہے، باغوں اور پھولوں کا باغیچہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، 40 دن آگ کے اندر اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کو رکھا ہے، نہ بال جلا ہے، نہ کپڑا جلا ہے، نہ انہیں کسی طرح کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ کمال ہے رب العالمین کا، آگ کے اندر انسان کو جو رب بچائے وہ رب ہی کر سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا، پوچھا ابراہیم بتائیے آپ کی زندگی کے سب سے یادگار دن، سب سے مزیدار دن، سب سے خوبصورت دن، سب سے اللہ سے تعلق والے دن کون سے تھے؟ فرمانے لگے یہ 40 دن جو آگ کے اندر میں نے گزارے ہیں، زندگی بہت گزاری ہے، عبادت بہت کی ہے، اللہ سے تعلق بہت بنا ہے، مگر آگ کے اندر کودنے کے بعد جو رب کا قرب ملا ہے کبھی زندگی میں نہیں ملا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی زندگی ہے اور مختصر سی قربانی ہے، ایمان بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، رب کے ساتھ تعلق کو نبھانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ تو ایک جھلک ہے، بیٹے کو ذبح کرنا، بیوی بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ جانا، بیٹے کے گلے میں چھری چلا دینا، یہ کم قربانی ہے۔ اس لیے عزیزو یہ انبیاء کی زندگی ہمیں قربانی سکھاتی ہے۔ ارتداد کا دور ہے، دنیا مرتد ہو رہی ہے، کفر کی طرف لوگ جا رہے ہیں، عزیزو ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ نبی آگ کے اندر کود گئے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ہم حالات سے تنگ آ کر کے، غربت سے تنگ آ کر کے، مہنگائی سے تنگ آ کر کے، غیروں سے متاثر ہو کر کے ہم اپنے ایمان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک ساتھی نے بتلایا بیرون ملک جماعت گئی، وہاں کسی نے جماعت والوں کو بتایا کہ یہاں فلاں علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، تو جماعت والوں نے کہا چلیے وہاں جا کر ان سے مل لیتے ہیں۔ وہاں گئے، کافی کوشش کے بعد پتہ چلا یہاں مسلمان فیملی رہتی ہے۔ وہاں جا کر ان سے ملاقات کی، پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسلمان ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کے پاس مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس اور کوئی نشانی نہیں ہے، بس اتنی نشانی ہے کہ ہم جمعے والے دن اور عید والے دن شراب نہیں پیتے، باقی سارے کام غیر مسلم والے کرتے ہیں۔ بس اتنا ہمارا ایمان رہ گیا ہے کہ ہم جمعے کے ادب احترام میں شراب نہیں پیتے، عید والے دن شراب نہیں پیتے، باقی سارے کام ہماری کفری ہے۔ بیرون کی دنیا میں، یورپ کی دنیا میں انسان ایمان کو فروخت کر دیتا ہے دنیا کی خاطر۔ عجیب صورتحال ہے عزیزو، ہم اپنی اولادوں اور نسلوں کی ایمان کی فکر کریں، جھونپڑی میں رہ جائیں، بھوکے ترس کے اور وہ بھوک سے مر جائیں، نڈال ہو جائیں، یہ ناکامی نہیں ہے، ایمان کے بغیر مر جانا ناکامی ہے۔ اسی جماعت کے ساتھی نے بتایا سوڈان کے علاقے میں ایک جگہ مسجد میں گئے، بتانے لگے کہ اس علاقے میں مسجد کے قریب جو رہائش پذیر لوگ تھے وہ مسلمان تھے، مسجد میں آنا جانا تھا، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی تھی، بس وہ مسلمان تھے، کبھی کبھی مسجد بھی آ جاتے تھے، مگر مسجد سے دور جو آبادیاں تھیں ان میں مسلمان نہیں تھے، سارے مرتد ہو چکے۔ جماعت کے ساتھی بتا رہے ہیں ہم وہاں گئے، مسجد کے امام صاحب ملے، ابو بکر ان کا نام تھا امام صاحب کا۔ ملاقات کے دوران، ہمارے کرام کے دوران امام صاحب کے پاس ایک نوجوان آتا جاتا تھا۔ ہم نے امام صاحب سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ آپ سے آ رہے، بات چیت کر رہے، مل رہے، یہ کون ہے؟ امام صاحب نے بتایا میں مسجد کے امام ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں، عیسائی ہیں، اب ان میں ایمان نہیں رہا۔ عزیزو باہر کی دنیا میں جا کر انسان اس ماحول میں جا کر اپنے ایمان کو بچائے، ہمارا اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے۔
ہم پوری دنیا میں بیٹھے مسلمانوں کی ایمان استقامت کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور اپنی نسلوں کی ایمان اور عمل کی کوشش بھی کریں۔ یہ قرآن کریم کے یہ آیات، ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، آگ کے اندر کود جاؤ، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دو، اپنے بچوں کو ذبح کروا دو، بیوی بچوں سے تنہا ہو جاؤ، مگر اپنے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دل و جان کے ساتھ اپنے ایمان عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔